بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل و منزل فیاض مدثر حبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کے سامنے جو اس ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا وہ 190 ایپیسوڈ ہے اور جو ان واقعات پر مشتمل ہے جو دسمبر 1962 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری ناظرین سے اور سامعین سے گزارش ہے کہ وہ آپ اس ایپیسوڈ کو، اس پروگرام کو آپ خود سنیں، اپنے دوستوں کو، اپنے اقربا کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کولیگز کو اس کو سرکولیٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر پہنچ جائے۔ دسمبر 1962 کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں روزنامہ حریت کا اجرا ہوا۔ 1 دسمبر 1962 کو کراچی سے ایک نئے روزنامے کا اجرا ہوا جس کا نام حریت تھا۔ یہ روزنامہ ملت گجراتی کے مدیر فخر ماتری نے جاری کیا تھا اور اس کے اولین مدیر معاون جناب یوسف صدیقی تھے، جو اس سے پہلے روزنامہ جنگ کے اور روزنامہ جنگ راولپنڈی کی ادارت کر چکے تھے۔ حریت نے خبروں کی پیشکش میں بھی انفرادیت برقرار رکھی، جس کی بدولت اس کی شاعت بڑھتی چلی گئی۔ نومبر 1963 میں جب امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کا قتل ہوا تو حریت نے اس کی بھرپور کوریج کی، جس کے باعث اس اخبار کو دنیا کے 5 بڑے اخبارات میں شمار کیا گیا۔ 5 مارچ 1966 کو جناب فخر ماتری اچانک وفات پا گئے اور ان کی انتقال کے بعد روزنامہ حریت اپنا نام اور مقام برقرار نہ رکھ سکا۔ بہرحال روزنامہ حریت آج بھی کراچی سے نکل رہا ہے اور پاکستان کا اردو کا ایک اہم اخبار ہے اور لوگوں میں مقبول ہے۔ دسمبر 1962 کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ محب اللہ سینئر نے برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ دسمبر 1962 میں پاکستان کے محب اللہ خان نے فائنل میں مصر کے ابو طالب کو 9-4، 5-9، 10-8 اور 6-6 سے شکست دے کر بالآخر برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہاشم خان، روشن خان اور اعظم خان کے بعد وہ یہ چیمپئن شپ جیتنے والے پاکستان کے چوتھے کھلاڑی تھے۔ پاکستان کی میری ابھی بھی گزارش ہے جہانگیر خان سے اور باقی لوگوں سے کہ پاکستان میں اسکواش کو اچھی طریقے سے اس کو اسٹیبلش کریں اور پاکستان کا مقام جو کھو گیا ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے۔ پچھلے سال دنیا کا جو جونیئر چیمپئن شپ تھا، جونیئر چیمپئن جو مقابلہ ہوا تھا، اس میں پاکستان کے جو ایک جوان کھلاڑی تھے انہوں نے چیمپئن شپ جیت لی تھی۔ 2 دسمبر 1962 کو پٹیل پارک کراچی میں سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے جلسہ عام پر لاٹھیوں اور چاقوؤں سے حکومت کے مسلح گنڈوں کا حملہ ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی بہت مخلص اور بہت محب وطن پاکستانی تھے اور انہوں نے ہمیشہ خصوصاً امریکہ میں پاکستان کا کیس لڑا اور پاکستان کی نمائندگی کی اور پاکستان کو ہمیشہ وہ اس کی عزت افزائی کرتے رہے، اس کی بڑائی کرتے رہے، اس کا نام روشن کرتے رہے۔ اور تو اس لیے جو ایوب خان کے گنڈوں نے ان کا جو جلسہ برہم کرنے کا جو ان کا کوئی جواز نہیں تھا اور آخرکار وہ خود بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور پورے پاکستان کو تباہ کر کے آخر پاکستان کی تباہی کا نام اپنے سر پر لے لیا انہوں نے، جناب ایوب خان صاحب نے۔ 4 دسمبر 1962 کو نیشنل اسمبلی میں خارجہ پالیسی پر 12 روز بحث ختم ہو گئی۔ 11 دسمبر 1962 کو مغربی پاکستان اسمبلی نے قیام امن کا آرڈیننس منظور کر لیا۔ یہ ایک اہم فیصلہ تھا جو کہ پاکستان کی مغربی پاکستان کی اسمبلی نے مکمل کر لیا تھا۔ 11 نومبر 1962 کو صدر ایوب خان نے کوئٹہ سے 15 میل دور سرکھلا بند کا افتتاح کیا۔ 14 دسمبر 1962 کو صدارتی کابینہ میں رد و بدل ہوا۔ محمد شعیب کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا، شیخ خورشید احمد کو وزیر قانون اور رانا عبدالحمید کو وزیر صحت بنا دیا گیا۔ محمد منیر اور عبدالقادر مستعفی ہو گئے۔
15 دسمبر 1962 کو وزیر صنعت ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں منظور گلاس اینڈ سیرامکس لمیٹڈ کے کارخانے کا افتتاح کیا۔ 14 دسمبر 1962 کو مسلم لیگ 1956 کا آئین بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ لاہور میں خواجہ ناظم الدین کا بیان، مگر صدر ایوب اپنی ضد پر قائم رہے اور ٹس سے مس نہیں ہے اور اپنے فیبریکیٹڈ کانسٹیٹیوشن کو زبردستی اس ملک کے اوپر تھوپتے رہے، حتیٰ کہ خود ہی وہ اس اقتدار کے اسٹیج سے رخصت ہو گئے۔ کتنے کو ہے جب تک لوگ کہتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں بھائی دیکھو ٹھیک کرو، یہ کر لو، پاکستان کے حال پہ رحم کرو، لیکن نہیں مانتے، اور جب آخر رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ہائے ہائے ہوتی ہے کہ ہاں ہمارا اگر موقع ملتا تو ہم پھر کرتے۔ وہی حال ایوب خان کا تھا، وہ بھی وہ ہائے ہائے کرتے تھے بعد میں جانے کے بعد۔ 17 دسمبر 1962 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے 5 نکاتی پروگرام پیش کیا۔ 26 دسمبر 1962 کو مرکزی وزیر خزانہ محمد شعیب نے نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کا افتتاح کیا۔ 26 دسمبر 1962 کو ہی پاکستان اور چین میں سرحدی بارڈر پر سمجھوتا ہو گیا۔ 17 دسمبر 1962 کو ہی مسئلہ کشمیر کے تصفیے کے لیے سردار سورن کی قیادت میں بھارتی وفد پاکستان پہنچ گیا، لیکن وہ سوائے فضول بیکار بحث کرتے رہے کہ آزاد کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے اور ہمیں واپس کر دو، اس کے علاوہ ان کو کوئی کہنا نہیں تھا، سوائے وقت کی ضیاع کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایسا مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا اپنے خاص بیان میں کہ کشمیر کی آزادی کا حل صرف جہاد ہے اور اس کے بغیر نہیں حاصل ہوگا۔ اور آج یہ پاکستانی فوج کی بڑی بزدلی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس اسٹریٹجی پہ اس پہ کام نہیں کیا کہ کشمیر کو پا لے سکتے ہیں۔ جب مشرقی پاکستان کو بھارت لے سکتا ہے فوجی قوت سے، اور جوناگڑھ کو لے سکتا ہے، اور حیدرآباد دکن کو لے سکتا ہے، تو پاکستان کو نہیں لے سکتا کشمیر کو، جو کہ اس کا اپنا حق ہے۔ کشمیر کی ساری آبادی مسلم آبادی ہے، اور یہ بالکل طے شدہ بات تھی کہ کشمیر پاکستان کا ایک صوبہ ہوگا، 5واں صوبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے حال پہ رحم فرمائے، ان کی بے بسی اور مجبوری پر اللہ تعالیٰ ترس فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے کوئی مجاہد پیدا کر دے جو ان کو اس ہندو غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ 28 دسمبر 1962 کو صدر ایوب نے حیدرآباد میں براڈ کاسٹنگ ہاؤس کی عمارت کا افتتاح کیا۔ 29 دسمبر 1962 کو کشمیر کے سوال پر پاکستان اور بھارت کی بات چیت مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ 30 دسمبر 1962 کو کراچی اور حیدرآباد کے درمیان براہ راست ٹیلی فون ڈائلنگ سسٹم کا افتتاح ہوا۔ 31 دسمبر 1962 کو صدر ایوب نے ایوان صدر کراچی میں پاکستان کے نمایاں شہری کو اعزازات تقسیم کیے۔ 31 دسمبر 1962 کو انتہائی پنڈت جواہر لال نہرو نے بھارتی پردھان منتری نے بڑا بدتمیزی کا اور بڑا انتہائی بھیانک بیان دیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کو بھی جو ہے بھارت کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ حال تھا، اور ہم ہمیشہ ان کی بات مانتے رہے، کرتے رہے، اور ان کی بات پر یقین رکھتے رہے، اور آج تک یہ کہ جیسا کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے فرمایا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ صرف جنگ سے ہوگا اور کوئی سے نہیں ہوگا، لیکن وہ پاکستانی فوج نے اور یہ جو آئے ہیں آئی ایس پی کے ڈائریکٹرز بھی بعد میں وہ بزدلی کی انتہائی شکل دیکھتے رہے، کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلا۔ جب اس نے 2 بھارتی طیارے بھیجے تھے پاکستان کو، اس وقت حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا حملہ، پتہ نہیں کس چیز کے لیے۔ بھائی تمہیں زمانے سے تمہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پاکستان کی عوام قربانی دے رہی ہے، تمہیں تمہارے لیے اسلحہ فراہم کر رہا ہے، تمہارے بہترین معیاری زندگی دے رہا ہے، اور تم اس کو کوئی اس کا صلہ نہیں دے رہے۔ اس کا صلہ صرف کشمیر ہے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور کوئی حصہ نہیں پاکستان کا۔ اور ابھی پاکستانی فوج کو یہ عقل آنی چاہیے کہ اس بات پہ کہیں کہ باجوہ صاحب اپنا بیان واپس لیں کہ ہم کشمیر کے موقع پہ نہیں لڑیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں کس لیے بنایا گیا؟ کسی مشہور صحافی نے انگریز صحافی نے کہا ہے کہ بیسٹ ڈیفینس از اوفنس، یعنی بہترین دفاع ہے جو وہ حملہ کرنا ہے، اس سے بغیر کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ وہ پہلے جوناگڑھ لے گئے، پھر حیدرآباد لے گئے، پھر کشمیر لے گئے، پھر مشرقی پاکستان بھی لے گئے، ہم پیچھے ہٹے چلے جا رہے ہیں۔
یہ کہاں کا انصاف ہے بھیا؟ خدا کے لیے، اللہ کے بندو، فوجی جنرلوں، اللہ کی عقل اور سے کام لو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے، پاکستان کی فوج کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے، اور پاکستان کی فوج کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا سکیں. ان کا یہی احسان ہوگا اور کوئی احسان نہیں ہوگا. بہترین کھانا کھا رہے ہیں، بہترین بنگلوں میں رہ رہے ہیں، بہترین زندگی کا اسٹائل ہے، اور غریب پاکستانی گلی کوچوں میں مارے پھر رہے ہیں. ان کا یہ انہیں کچھ کم از کم یہ تو انعام دے کے جاؤ خدا کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.